الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں یہ سورہ بقرہ کے 6 رکوع کی آیات ہیں، جس میں تفصیل سے اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل پر جو کچھ انعام و اکرام کیا تھا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کارروائیاں کی، کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی ناشکریاں کی، اس کو اللہ تبارک و تعالی نے تسلسل کے ساتھ یہاں جمع فرمایا ہے۔ میں نے یہ آیات کل کے کل اس وجہ سے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، دریا پار کرنے کے بعد، فرعون کے غرقاب کے بعد، بنی اسرائیل میدان تیہ میں جب وہاں پر سکونت اختیار کی، وہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ٹھہرایا، پھر اس کے بعد ایک تسلسل کے ساتھ ان پر انعام و اکرام کی بارش کی، لیکن یہ بدبخت قوم تھی، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتی رہی
اور اس کو اللہ تبارک و تعالی قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ جو نازل کیا قرآن کلام اللہ، اس میں ثبت فرمایا ہے، تو اس وجہ سے فرمایا ہے کہ ہم اس سے سبق نصیحت حاصل کریں۔ وہ تو ہو چکا، گزر چکا، لیکن قرآن میں تفصیلی گفتگو رکھی کیوں گئی ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ہے، قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ تو ان میں تسلسل کے ساتھ جب ذکر ہوا ہے تو دراصل ہماری طرف اشارہ ہے کہ دیکھو، انڈائریکٹلی، ڈائریکٹ نہیں ہے، انڈائریکٹلی اشارہ ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ وہاں ہوا تھا، تم اس طرح کے ناشکرے اور اس طرح کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان نہیں بننا ہے، اور اللہ نے جب انعام و اکرام کی بارش کی ہے تو تم پر بھی ضرور کرے گا، اور کیا ہے تاریخ کے اندر جب بھی یہ قوم صدر کے فرما بردار بن چکی تھی۔ لیکن جب بھی قوموں کے اندر بگاڑ آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ اللہ نے یا تو آسمانوں کے اوپر سے عذاب کو نازل کیا یا خود زمین کے اندر سے ان کے لیے دشمنی رکھی۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یہ بھی ایک طرح کا اللہ کا عذاب ہے۔ آج امت مسلمہ گروہوں میں بٹ چکی ہے، ہر گروہ دوسرے گروہ کو مارنے کے لیے تیار ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کو کافر کہنے کے لیے تیار ہے، ہر فرقہ دوسرے فرقے کے لیے مسلمان نہ ہونا اس کا دعویٰ ہے، اور ہم ہی مسلمان ہیں یہ اس کا دعویٰ ہے۔ یہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قسم کا عذاب ہے کہ گروہوں میں تقسیم کر دے، یا تو آسمان سے عذاب کو نازل کرے، قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نفصل الآيات لعلهم يهتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم قادر ہیں تم پہ عذاب نازل کر دیں آسمانوں کے اوپر سے، یہ زمین کے نیچے سے سونامی آ جائے، زلزلے آ جائیں یا نہیں، تو تم کو فرقوں میں بانٹ کے تمہارے ایک دوسرے کے درمیان دشمنی کو ڈال دے اور تم لڑتے جھگڑتے رہو۔ یہ تیسرے قسم کا عذاب ہمارے اندر موجود ہے، وجہ اس کی ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اور ناشکر گزاری۔ اللہ نے جو کچھ ہم پہ دیا ہے اس کا شکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس عبادت و اطاعت بھی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے وہ تمام آیتیں 47 to 60 پورا ایک رکوع، چھ رکوع نمبر 6، یہ پوری تلاوت آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں ترجمہ پیش کروں گا سب سے پہلے، جو لوگ اشارتاً بھی سمجھ جاتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہو جائے گا، اور کلام اللہ کو سمجھ کے پڑھنے کا ایک الگ ہی فائدہ ہے۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل یاد کرو وہ موقع بھی، میری اس نعمت کو بھی جو میں نے تم پہ تمام کی تھی، وانی فضلتکم، اور ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی تھی، علی العالمین، تمام عالموں پر، واتقوا، ڈرو، یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن سے جب کوئی انسان، کوئی نفس کسی نفس کے کچھ کام نہیں آئے گا، کوئی بدلہ نہیں دے سکے گا، کہاں کی سفارشیں ہیں، کہاں کی شفاعتیں ہیں، کہاں کے دامن ہیں، فلاں آ کے بچا لے جائیں گے۔ یہ عقیدہ تو ہے یہودیوں کو برباد کر کے رکھا، یہ عقیدہ تو ہے عیسائیوں کو برباد کر کے رکھا، یہی عقیدہ امت مسلمہ آج پال رہی ہے، تو امت مسلمہ کو بھی برباد کر رہی ہے۔ کیا ہے؟ فلاں بچا لیں گے، کیا ہے؟ فلاں پیر صاحب کا دامن ہے، کیا ہے؟ فلاں کا واسطہ ہے، فلاں سید ہیں، فلاں شیخ ہیں، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ عذاب تو کیا ہے جی، وہ تو دوسرے لوگوں کے لیے، ہمارے لیے تھوڑی ہے عذاب، ہم تو امت مرحومہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں بخش دیا ہے۔ اگر ولو بالفرض ہو بھی جائے تو ہمارے لیے تو رسول ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا خاموش رہ جائیں گے؟ کیا ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ ہاتھ پکڑ کے نکلوا کے نہیں لے جائیں گے؟ تو کرتے کیا رہو، میلاد النبی مناتے رہو، بس کافی ہے، وہاں سرٹیفکیٹ چلے گی میلاد النبی کی۔ وہاں پوچھیں گے آ کے جہنم میں کون کون بھائی میلاد النبی منایا تھا، چلو میرے ساتھ آؤ، سب کو لے جا کے جنت لے کے چلے جائیں گے۔ محبت کے ترانے گاتے رہو، اسٹیج ڈال کے مولود پڑھتے رہو، زندگی گزارتے رہو، بقیہ منمانی کرتے رہو، سود کھاتے رہو، کوئی پوچھ نہیں تمہیں۔
کیونکہ وہاں ہم نے ایک کیا ہے بہت بہترین مضبوط سہارا بنا لیا ہے. یہ عقیدے ہیں جو گزشتہ اقوام کو برباد کر کے رکھی ہیں. یہی عقیدہ ہے جو آج امت مسلمہ کو برباد کر رہا ہے. اسی لیے فرمایا واتقوا، ڈرو، یوم لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی نفس کسی اور نفس کے کسی سلسلے میں کوئی جزا، کوئی بدلہ کام نہیں آئے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، نمبر 2، کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی. ولا يؤخذ منها عدل، کسی سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا. ولا هم ينصرون، نہ کسی کی مدد کی جائے گی. یہ 4 چیزیں ہیں نا ہمارے لیے ہمارے اعمال کے بگاڑ کی وجہ بنی ہوئی ہیں. کیا ہو جائے گا؟ یا تو کوئی سفارش کر دے گا، کوئی فدیہ دے دے گا، کوئی مدد کر دے گا. نہ کوئی نہیں کر سکے گا کسی سلسلے میں. وہاں صرف تم ہی دیکھا جائے گا، تمہارے اعمال کو دیکھا جائے گا. یہ خطاب تو براہ راست ان کو ہے جنہوں نے اپنے عقیدے برباد کر کے اپنی دنیا آخرت برباد کر لی تھی. لیکن ہمارے لیے اس میں اشارہ ہے کہ یہ عقیدہ تم ہی نہیں آنا چاہیے، آئے گا تو تمہیں بھی برباد کر کے رکھ دے گا. وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وہ موقع بھی جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی آل فرعون سے. یسومونکم، وہ برائی بڑی تلاش کرتے تھے تکلیف دینے کے لیے تمہیں. سوء العذاب، بڑا ہی سخت برا عذاب. یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے. ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے. وفی ذالکم، اس کے اندر تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی. بلاء من ربکم عظیم، تمہارے رب کی طرف سے. یہ اللہ تبارک و تعالی پچھلا واقعہ فرعون سے نکلنے سے پہلے ان کی کیا حالت تھی اس کو ذکر کر رہا ہے. وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم. پھر ہوا کیا؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یاد کرو وہ موقع بھی جب ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا، پھر اس کے بعد تمہیں پار پہنچا دیا اور فرعون کو غرقاب کر دیا. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے، سامنے تمہارے سامنے ڈوبا فرعون. اتنی بڑی نشانی تم نے دیکھی. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ تم نے کیا کیا؟ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. بدبختو، اتنی بڑی نشانی دیکھنے کے بعد بھی جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ پہنچے تو تم نے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا. تم تھے ہی ظالم. جن کی سرشت ہی ظالمانہ ہوتی ہے، جن کی سرشت ہی مجرمانہ ہوتی ہے، جن کے سرشت کے اندر ہی گناہ پرورش پاتا ہے، وہ کوئی نشانی دیکھ کے سدھرتے نہیں ہیں. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اللہ کہتا ہے ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بنو. لیکن بدبختو، تمہارے سرشت کے اندر ناشکری ہے. خطاب ہمارے سے ہو رہا ہے، ہم تجزیہ کریں، مقابلہ کریں، ہم کتنا شکر ادا کرتے ہیں. اتنا دیا ہے اللہ نے، ہم کتنی شکر ادا کر رہے ہیں، یہ ہم تقابلی طور پر جائزہ لیتے رہیں. تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر کر کے کیا ہے چھوڑ دیتا ہے. دنیا کے اندر انعام و اکرام کی فراوانی کرتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، پیسے دیتا ہے، سکون دیتا ہے، راحت دیتا ہے. تو ہم کتنی شکر گزاری کر رہے ہیں، نہ کر رہے ہیں. تو اسی آیت کے مصداق ہیں وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور آئے موسیٰ ہم نے تمہیں عطا کی تھی کیا کتاب، کیا عطا کیا تھا؟ موسیٰ الکتاب والفرقان، کتاب اور فرق کرنے والی چیز. فرقان، یہی فرقان ہے کلام اللہ بھی. تورات اس وقت کے لیے فرقان تھی، آج قرآن فرقان ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. اس فرقان کے کیا فرق کرنے والی چیز؟ اندھیرے کو روشنی سے، برائی کو اچھائی سے، ہدایت اور ضلالت، جنت کی راہ اور جہنم کی راہ. یہ روشنی ہے، یہ فرقان ہے. تمہارے گلیوں کے اندر روشنی نہیں ہوتی تو گھر کا راستہ نظر نہیں آتا. دلوں کے اندر اندھیرا ہوتا ہے تو جنت کا راستہ نظر نہیں آتا. اس کے لیے یہاں روشنی کرنے کے لیے لائٹ چاہیے، دل کی دنیا روشن کرنے کے لیے فرقان چاہیے، کلام اللہ چاہیے. اس کو پڑھو،
دل کی راہیں کھلیں گی، اندھیرا چھٹے گا، جنت کی راہ نظر آئے گی، جہنم کی راہ واضح ہو جائے گی کہ کہاں جانا ہے۔ پڑھتے ہی نہیں ہو، سمجھتے ہی نہیں ہو، اس کے لیے وقت ہی نہیں دیتے ہو، اندھیرے میں تمہیں کیا سجائی دے گا؟ تم تو اندھیرے میں پڑے ہوئے ہو، دل تو ہمارے بندے ہوئے ہیں، کیسے ہمیں سمجھ آئے گی کہ جنت کی راہ کون سی ہے، جہنم کی راہ کون سی ہے؟ یہ فرقان کو اپناؤ، والفرقان لعلکم تہتدون، یہ اس وجہ سے کہ تم ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، یاد کرو وہ واقعہ بھی جب قوم سے کہا تھا موسیٰ نے، اے میری قوم، انکم ظلمتم، بے شک تم نے ظلم کیا ہے، انفسکم، اپنی نفسوں پر، کیا کر کے؟ باتخاذکم العجل، تم نے بچڑے کو معبود بنا کے، فتوبوا الی بارئکم، دیکھو رب تعالیٰ کے پاس تم توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، کیسی توبہ؟ اپنے آپ کو قتل کرو، فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے پاس، فتاب علیکم، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بھی تم پہ نظر رحمت کرے گا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا رحم کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، یاد کرو وہ واقعہ بھی جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ اللہ کو ان آنکھوں سے نہ دیکھ لیں، نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، ایک بجلی نے انہیں، ایک کڑاکے نے انہیں پکڑ لیا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھتے رہ گئے، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں اٹھایا دوبارہ موت سے، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور یاد کرو وہ واقعہ بھی جب ہم نے تمہیں سایہ کر دیا تھا ابر سے، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہیں نازل کیا تھا من و سلوہ کھانے کے لیے، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ، کھاؤ پاک چیزوں میں سے، مَا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں رزق دیا ہے، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا ہے، انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا ہے۔ وَمَا ظَلَمُونَا، نہیں ظلم کیا انہوں نے ہم پر، وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے تھے۔ بڑی حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ابھی آؤں گا تشریح میں۔ ہر گناہ جو بندہ کرتا ہے یہ دراصل اللہ پہ کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، یہ دراصل تم اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہو۔ وما ظلمونا، گناہ کر کے انہوں نے ہم پہ ظلم نہیں کیا، ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، یہ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، یاد کرو وہ موقع بھی جب اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، کیسے؟ وَقُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اس میں داخل ہو کہ جہاں سے چاہے جو چاہے کھاتے پھرو، لیکن داخل سجدہ ریز ہوتے ہوئے ہونا، اطاعت کے ساتھ داخل ہونا۔ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، اور گناہوں کی معافی اور مغفرت طلب کرتے ہوئے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ محسنین کو عطا کرتے ہیں۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، ظالموں نے جو ان سے کہا گیا تھا اس قول کو کسی اور قول سے بدل دیا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، تو ہم نے آسمان سے ان کے لیے ایک عذاب نازل کیا، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے کہ وہ تھے ہی فاسق۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو اے واقعہ بھی جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا، فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، ہم نے کہا کہ پتھر پہ مارو اپنا عصا، اپنی لاٹھی، فَانْفَجَرَتْ، پھوٹ نکلے، 12 12 چشم عینن، قد علم کل اناس مشربہم، ہر کسی نے جان لیا کہ ان کا اپنا پانی لینے کا گھاٹ کون سا ہے۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، اللہ نے کہا کہ کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد کرتے نہیں رہنا ہے، زمین میں حد سے تجاوز نہ کرنا ہے،
زمین میں سرکشی نہ کرنا ہے۔ یہ ہے ان آیات کا ترجمہ جو میں نے ابھی تلاوت کیا تھا۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے میدان تیہ میں پیش آنے والے بہت سے واقعات کی طرف صرف اشارہ دیا ہے کہ تم نے یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، یوں کیا، ہم نے یوں انعام دیا، یوں انعام دیا، یوں فضیلتیں دی تھی، لیکن نکلا کیا آخر میں؟ تم زمین میں فساد کرنے والوں میں سے تھے جس سے روکا گیا تھا۔ زمین میں فساد سب سے زیادہ کس سے ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی سے ہوتا ہے۔ نافرمانیوں میں سب سے بڑی نافرمانی کون سی ہے؟ وہ شرک ہے، جو سب سے بڑی نافرمانی ہے، جس کی وجہ سے زمین کے اندر کیا ہے؟ فساد رونما ہوتا ہے۔ اب آئیے اس واقعے کے جو اجزاء اصل میں مجھے پیش کرنے ہیں وہ میں بتلا دیتا ہوں۔ سامری نے جب بچڑے کو بنایا، پھر کہا کہ دیکھو یہ حضرت موسیٰ کا بھی خدا ہے، موسیٰ بھول گئے تھے، فنسیہ۔ پھر وہ واپس آئے تو پوچھا بدبخت تو نے یہ کیوں کیا؟ اس نے عذر تراشا کہ دیکھو یہ جبرائیل کے پاؤں کی مٹی ہے جو مجھے حاصل ہوئی تھی، اور وہی مٹی میں نے اس بچڑے میں ڈالا، اور یہ بچڑے کا کمال نہیں، اس مٹی کا کمال ہے کہ اس کے اندر سے آواز نکلتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا یہ ہے تیری لنترانیاں، اب تیرے بچڑے کے ساتھ کیا کرتا ہوں دیکھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا۔ وہ جبرائیل کے پاؤں کی مٹی کیوں نہ ہو یا کسی اور رسول کے پاؤں کی مٹی کیوں نہ ہو، لیکن استعمال تو نے شرک کے لیے کیا ہے، اب دیکھ تیرے اس بچڑے کو میں کیا کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگ لگائی، اس کو جلایا 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 جلایا، راکھ کر دیا، اور اس راکھ کو اٹھا کے سمندر میں پھینک دیا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ دیکھ تیری حالت کیا ہوتی دنیا میں۔ جو لوگ دین کے نام پہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں، یاد رکھ لیجئے ان کی آخرت تو گئی لیکن دنیا بھی اچھی نہیں ہوتی۔ یہ نوٹ کر کے رکھ لیجئے، جو دین کے نام پہ معصوم عوام کو دھوکہ دیتے ہیں اپنی تجارت چمکانے کے لیے، اپنے کیا ہے شفا کے نام سے کیا ہے کھول کے رکھ لیں، بیچاری عوام آتی ہے پریشان، صورت ہی سے نظر آتا ہے پریشان ہے، اور یہ بڑے غیب سے اطلاع دینے کے انداز میں پوچھتا ہے کیا جی پریشانی میں آئے ہو؟ ارے کیسے مولوی صاحب معلوم ہوگا تم نا؟ سب معلوم جی، میرے پاس آدمی ہی موکل ہی جنہ ہی۔ ارے صورت سے لگتا نا بھائی پریشانی رہی تو نہ آئیں گا تیرے پاس، اچھا رہا تو کہیں کو آتا ہوں نہیں تیرے پاس۔ یہ سنگ ہے، قیاس ہے، بس اس سے عوام کو چکما دیتے ہیں، اس سے عوام کو ناجائز لوٹتے ہیں، اس سے عوام کا پیسہ خون پسینہ کر کے جو وہ کماتے ہیں۔ بیچارے ایسے بھی ہیں ان میں جن کی روزی روٹی آنا جانا بالکل برابر برابر ہوتا ہے، 10 روپیے اگر ادھر ادھر ہو جائیں گے تو رات کی نیند نہیں آتی۔ ایسے غریب عوام کو بھی 100 200 500 روپیے لوٹتے ہوئے شرم نہیں آتی ان بدبختوں کو۔ تو یاد رکھ لیجئے جو مذہب کے نام پہ عوام کو گمراہ کرتا ہے اس کی آخرت تو جاتی ہی ہے، لیکن دنیا بھی کبھی سنورتی نہیں اور اس کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اسی لیے فرمایا سامری کو تجھے توبہ نہیں ہے، سب کو تو توبہ نصیب ہوئی، جو اس کے مغالطے میں گمراہ ہو کے شرک کر بیٹھے ان کی توبہ ہو گئی، لیکن جس نے گمراہ کیا اس کی توبہ نہیں ہوئی۔ فرمایا تیری توبہ نہیں ہوگی، اب تو پوری زندگی یہاں دنیا میں موجود رہے گا، تجھے توبہ بھی نصیب نہیں، نہ توبے کا طریقہ تجھے بتلایا گیا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ تو جنگلوں میں بھٹکتے رہے، صحرا میں بھٹکتے رہے۔ کیا کہتا پھر؟ لامی ساس لامی ساس لامی ساس، مجھے مت چھوؤ مت چھوؤ مت چھوؤ مت چھوؤ۔ پاگل ہی نہ ہے۔ بعض پاگل کیا ہوتے ہیں، کسی خاص نشانی سے پریشان ہو جاتے ہیں، کسی خاص آواز سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہے نا؟ کبھی ہمارے زمانے میں کیا ہے ہوا کرتے تھے بہت سے ایسے ہی لوگ، ایسے ہی اس ایک طرح کا مرض تھا اس کا، کیا ہے قریب جاتے ہی کیا کرنا وہ چیخنا شروع کر دیتا، مت چھوؤ مجھے مت چھوؤ مت چھوؤ۔ بچے ہنستے مذاق کرتے طنز کرتے، یہ پاگل قسم کا بندہ، یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو یہ دنیا کے اندر ان تقول لا مسا وان لک موعدا لن تخلفہ، قیامت جب قائم ہوگی اس کے اندر تو تجھے ہے ہی عذاب جو آنا ہی آنا ہے، کبھی ٹلنے والی نہیں۔ یہ ہے سامری کا واقعہ، جنہوں نے دین مذہب اس کے نام پہ عوام کو گمراہ کیا۔ آج کتنے چکر چل رہے ہیں، عوام بیچاری، اور یہ ہندوستان میں خاص کر چنئی ایک ایسا علاقہ ہے، دیوانہ بھی اٹھ کے کہہ دے کہ کچھ ہو تو اس کے پیچھے بھی 10 لوگ نکل جاتے ہیں۔
اتنی عوام بھری پڑی ہے کہ دن میں کیا ہے 10 جماعتیں بنتی ہیں، 10 ٹوٹتی ہیں، اور ان میں سے ہر کوئی اٹھ کے لیڈر کہے تو اس کے پیچھے چلنے والے 10 افراد تو موجود ہوں گے۔ ایسی حالت ہماری ہو چکی ہے، پورے جماعتوں کا گڑھ یہ چنئی ہے، اور خاص کر یہ علاقے ہیں جہاں پر ہم ہیں۔ تو عجیب و غریب مسئلہ، تو یاد رکھ لیجئے جس نے گمراہ کیا تھا اس کے لیے معافی نہیں، جو گمراہ ہوئے تھے ان کے لیے معافی کی سزا تجویز ہوئی۔ وہ کیا سزا تھی؟ وہ سزا تھی کہ جاؤ اپنے آپ کو خود قتل کرو۔ اب اس کے لیے کیا ڈیسائیڈ کیا گیا تھا؟ حضرت موسیٰ نے کہا کہ اچھا کون کون شرک کیے؟ فلاں 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 شرک کیے، سب کو ایک صف میں کھڑا کرو۔ سب کھڑے ہو گئے۔ اب بنی اسرائیل میں بلایا گیا کہ اچھا بھائی جو جو شرک کیے ہیں ان کے رشتہ دار کون کون شرک نہیں کیے ہیں، توحید میں کون تھے قائم تھے اس وقت؟ تو فلاں 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 آئے تھے، تو ان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا گیا۔ اب یہ اہل التوحید تھے جنہوں نے شرک نہیں کیا تھا، بچڑے کو عبادت معبود نہیں بنایا تھا، یہ سامری کی باتوں میں نہیں آئے تھے، وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے مقابل میں، اور جنہوں نے سامری کی باتوں میں آ کے شرک کر دیا تھا وہ ایک صف میں کھڑے ہو گئے اور تلواریں دے دی گئی، کہا کہ تم خود اپنے رشتہ داروں کو مارتے جاؤ۔ یہ توبہ ہے۔ فاقتلوا انفسکم، مارو اپنے آپ کو خود۔ یہ دراصل ایک طرح کا بہت بڑا امتحان بھی تھا اور کائنات کی سب سے بڑی عظیم توبہ بھی تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ 70,000 افراد قتل ہوئے اس دن توبے کے نتیجے میں۔ اللہ نے کہا کہ یہی توبہ ڈیسائیڈ ہوئی ہے، فاقتلوا انفسکم عند بارئکم فتاب علیکم ذالکم خیر لکم عند بارئکم فتاب علیکم۔ یہی تمہارے رب کی طرف سے حکم ہے، یہی اللہ چاہتا ہے کہ تم قتل کرو اب، کیونکہ تم نے گناہ بھی بڑا شدید کیا ہے۔ شرک کوئی کرتا ہے اور اس کے سامنے کتاب نہیں ہے، نبی نہیں ہے، جہالت میں کر لیا تو یہ چھوٹا گناہ ہے۔ کتاب ہوتے ہوئے کرا وہ بہت بڑا گناہ ہے، کتاب اور نبی ہوتے ہوئے کیا تو وہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہی گناہ انہوں نے کیا تھا۔ نبی بھی تھا، کتاب بھی تھی، ایسے وقت میں بھی بدبختوں نے شرک کیا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ نبی تو نہیں ہے، نبی کی ہدایات پورے موجود ہیں اور کلام اللہ موجود ہے، پھر بھی ہوتے ہوئے شرک یہاں پر جاری و ساری ہے اور علل اعلان ہو رہا ہے۔ ہمارے کانوں پہ جو نہیں رینگتی، ہمارے ایکٹیویٹیز ویسے ہی جاری و ساری ہیں جس طرح ہیں۔ تو کل قیامت کے دن ضرور بالضرور اہل التوحید سے پوچھا جائے گا کہ جب شرک ہو رہا تھا تم کیا کیے؟ بستروں میں پڑے سوتے رہے۔ یہ کہاں کی حمیت ہے، کہاں کی محبت ہے، کہاں کا دعوی اسلام ہے؟ کچھ کیا تم نے؟ اس کے لیے تن من دھن لگایا، وقت لگایا، افسوس کیا، دل کے اندر فکر غم محزون رہے، کبھی کچھ ہوا تمہارے اندر؟ کچھ بھی نہیں ہوا تو یہ کہاں کی محبت ہے؟ بیوی بیمار پڑی ہو، آپ بازو بستر پہ خاموشی سے پڑے ہو سکتا ہے کیا؟ دوڑ دھوپ نہیں کرو گے، دوائی کے لیے جاؤ گے نہیں، کچھ نہ ہو تو فکر نہیں کرو گے کم از کم؟ یہاں پوری امت مسلمہ بیمار پڑی ہوئی ہے، تمہیں اللہ سے محبت کے دعوے ہیں، کچھ نہیں ہوتا تمہارے دلوں کے اندر۔ اللہ نہیں پوچھے گا کل ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ ذرا سوچ کے رکھ لیجئے۔ میں تو صرف کیا ہے آپ کو ایک طرح کا ایک خاکہ بتا رہا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ادھر کھڑا کیا، ان کو ادھر کھڑا کیا، کہا کہ تلوار مارو ان سب کو، اور سب نے مارا۔ یہ دراصل معلوم ہونا تھا کہ اہل ایمان ہی سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا، سب اس کے تابع ہیں۔ باپ سے محبت کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، کیوں جی کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا۔ ماں کے پیر دباتے ہیں، کیوں جی کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا۔ بھائی بندوں کی عزت کرتے ہیں، کیوں جی کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اولاد کو پالتے ہیں، کیوں جی کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا ہے۔ جب یہی آڑے آ جائیں گے اللہ کے حکم کے نزدیک تو اہل ایمان کہیں گے کہ چلو ان کو اٹھاؤ، مارو، پھینکو، اللہ کی طرف چلو۔ سب تو اسی کے حکم سے ہو رہا ہے۔ اصل مرکز تو اللہ کی محبت ہے۔ ان چھوٹی چھوٹی محبتوں میں وہ محبت غالب آ جائے تو آپ اہل ایمان ہیں، ان چھوٹی چھوٹی محبتوں میں وہ محبت مغلوب ہو جائے تو سمجھیے کہ پھر ایمان کے دائرے سے نکل گئے بندہ۔ اسی لیے تو صحابہ نے بدر میں یہ واقعہ پیش کر کے دکھایا تھا باقاعدہ۔ بیٹا سامنے لشکر میں ہے اور باپ ادھر ہے، یا باپ ادھر لشکر میں ہے مشرکین کے اور بیٹا ادھر ہے،
اور جب سر آیا تلوار کے نیچے تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا باپ ہے، اڑایا گردن. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو کانوا آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم. خواہ ان کے بیٹے ہوں، ان کے رشتہ دار ہوں، ان کے باپ ہوں، ان کی بیویاں ہوں، کچھ مسئلہ نہیں. دین کا مقابلہ، دین ایمان، یہ سب سے اہم رشتہ ہے، اس کے مقابل کوئی اور رشتہ نہیں ہوتا. یہ دراصل پیوست کرنا تھا دلوں کے اندر، پھر یہ بتلانا تھا کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے جس کی معافی یوں بھی ہو سکتی ہے کہ تمہاری اپنی جان چلی جائے گی، یہ بتلانا تھا. نمبر 3 اجتماعی توبہ ہے. وقت نہیں ہے میرے پاس اس پہ زیادہ گفتگو کرنے، لیکن میں اشارہ دے دیتا ہوں. اجتماعی توبہ ہے. اللہ تعالیٰ کتنے ہی غضبناک کیوں نہ ہو، اللہ کو منانے کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ تم مکمل اجتماع کی شکل میں جمع ہو کے اللہ سے دعا کرو، توبہ کرو. یہ اجتماعی توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس. کبھی ایسا نہیں ہوا ہے کہ کسی قوم کو عذاب نے دیکھ لیا، عذاب نے آ لیا اور اس کو اس کی دعا نفع بخش ہوئی سوائے یوسف کی قوم کے، کیونکہ انہوں نے آ کر دیکھنے کے باوجود بھی اجتماعی توبہ کی. مکمل جمع ہو کے ایک میدان میں پکارا اللہ کو، لا معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ کہا کہ کبھی نہیں کیا ہوں کسی کو معاف، چلو تم ہی کر دیتا ہوں. معاف کر دیا، عذاب نہیں آیا ان پہ. آج ہماری اصلاح کے لیے 1000 باتیں ہوتی ہیں، بیانات، لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ بھائی پوری امت مسلمہ جب گناہ کر رہی ہے تو توبہ انفرادی کیسے چلے گی؟ اجتماعی کرو، اجتماعی توبہ، سب مل کے پکارو اللہ کو اور سب مل کے تبدیلی اختیار کرو. جب برائی الگ الگ ہو رہی ہو تو توبہ بھی الگ الگ ہو سکتی ہے. جب برائی اجتماعی ہو، 1-2 فرد کا بدلنا کیسے اللہ کے غضب کو بدل سکتا ہے؟ سب بدلو. توبے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف پکارتے رہو، میں یہ نہیں کہتا کہ دعا کرتے رہو، میں یہ کہتا ہوں کہ زندگیاں تبدیل کر لو. یہ توبے کی سب سے اہم نشانی ہے. بدل جاؤ. اللہ کے فضل و کرم سے یہ دعویٰ نہیں ہے، میں نے کئیوں کو یہاں پر دیکھا ہے جو آئے تھے تو کیا کلین شیو آئے تھے، پھر ان کی زندگی میں کیا داڑھی آ گئی. میں اپنے آپ سے نظارہ کیا ہوں. یہ 1-2 فرد سے بدلنا نہیں ہے، یہ کل مل کے بدلنا ہے اور کل مل کے ایک تہیہ کرنا ہے کہ اللہ کی اطاعت میں ہمیں زندگی گزارنا ہے. اے اللہ ہمارے لیے کیا ہے، اس کو آسان کر دے. شریعت کی محبت، تیری محبت، تیرے رسول کی محبت، تیرے دین کی محبت ایسے دلوں کے اندر غالب کر دے کہ ہمیں گناہ مشکل لگے، شریعت آسان لگے. یہ اجتماعی انقلاب جب تک خواہ چنندے 50-100 افراد کے اندر کیوں نہ ہو نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالی یہ جو پستی ہمارے لیے لکھ دی ہے تبدیل نہیں ہوگی. امت مسلمہ کی کروڑوں تعداد کیوں نہ ہو، کوئی تبدیلی نہیں ہے. ہر جگہ ذلیل ہی ذلیل ہوتی جا رہی ہے، ہر جگہ مار ہی مار کھاتی جا رہی ہے. اس کا واحد حل کیا ہے؟ اجتماعی طور پہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، ثابت کریں کہ اے اللہ ہم تیری اطاعت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. خواہ قلیل 50 افراد کیوں نہ ہو، 100 افراد کیوں نہ ہو. ہمارے اندر یہ ذہنیت پیدا ہونی چاہیے کہ اللہ کو منانا ہے، اللہ ہم پہ غضبناک ہے. یہ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جو میں نے سمجھا ہے آپ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کی ہے. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں اجل ڈالا تھا، جس نے پاؤں میں تاجے سر دارا. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. تمدن اپنی خلاق آئینے جہاں داری
وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ۔ کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، اجل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا۔ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے زیبارا۔ سما الفقر فخری کا رہا شان امارت میں، بآب و رنگ و خال و خط چہاجت روئے